بالکل. ہماری خواتین، میں مرد حضرات کی بات اس لیے نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں خود مرد نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا بھائی کہ کیا سائیکالوجی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے بنایا. یہ ایک پیئر بنایا ہے، یہ پارٹنرشپ میں چلے گا، یہ پارٹنرشپ میں چلے گا تو ہماری زندگی بہتر ہوگی. بالکل. اچھا، یہ دونوں بچوں کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں دونوں ہاں پیرنٹس کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آلدو مطلب کافی وہی بات ہے کہ فیملیز میں اس طرح کے ایشوز تو بہت زیادہ رہتے ہی ہیں پیرنٹس کے، لیکن یہ بھی ایک بڑا اچھا، آپ اس پہ بھی شاید تھوڑا سا ہمیں زیادہ گائڈ کر سکیں کہ میاں بیوی آپس میں نے بلکہ اس میں دیکھے تھے آپ لوگ کی وہ ہسبینڈ وائف کی بہت اچھی ایک دو تھی، تو اس میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ بچے کے پرسپیکٹو سے ذرا بتائیں کہ کیوں مطلب ہیلدی کس طرح پیرنٹس کے ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے وہ بچوں پہ کس طرح اس پہ پازیٹیو کیا کیا مطلب کس طرح اثر کرتا ہے اس پہ. سب سے پہلے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ محبت ایک بڑی عام چیز ہے. محبت از نیچرل. انہیں محبت کرنی آتی ہے، انہیں ایثار کرنا ہوتا ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ فادر ماں کا موڈ خراب ہے اور والد صاحب جو ہیں بہانے سے ماں کا موڈ بنا رہے ہیں اور بچوں کو آنکھ مار مار کے چھیڑ رہے ہیں ماں کو، جو کہ یوزول یہی طریقہ ہے. پوری دنیا کے خاوندے جو ہے نا، اللہ میاں سب کو صحت تندرستی اور اپنے امان میں رکھے. تو آدمی کی نیچر میں ہے عورت کو پلیز کرنا. آدمی چاہتا ہے عورت سے محبت کرنا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کو بھی ریلیف ملے، مطلب کمپلیمنٹ. آدم علیہ السلام، میں ابھی مطلب پچھلے دنوں میں بچوں سے بات کر رہی تھی، یہ LGBTQ کی بات ہوئی کہ مطلب کسی نے آن لائن کوشچن پوچھا کلاس میں کہ بھائی اگر آدمی کے لیے فیلنگز رائز ہو جائیں، عورت کے لیے فیلنگز رائز ہو جائیں تو پھر کیا کریں. میں نے کہا میری بات سنو، فیلنگز رائز ہونا نا کوئی بری بات نہیں ہے. اب غور سے ذرا سن لیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ایموشنل بینگز ہیں. آدم علیہ السلام جب بنائے گئے تو ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں. وائی واز ہی سو لونلی دین؟ Hawa came out of the need to take away the loneliness of Adam علیہ السلام. بے شک قلم نے لکھ دیا ہوا تھا، حکم تھا، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں. بالکل. But we as human beings are beings of attachment. Attachment ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اب بہت ان ہو گیا ہے، لیکن یہ ہمیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے پتا ہے کہ وی آر بینگز آف اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ ٹو آور اسپاؤسز، اٹیچمنٹ ٹو آور چلڈرن. یہ جو ہم کہتے ہیں میرا بچہ، میرا گھر، ساس بہو کی لڑائی کیا ہوتی ہے، یا میرا گھر ہے یا میرا گھر ہے، وہ گھر دونوں کا ہی نہیں ہے، گھر بندے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ صرف عورتیں ریسائیکل ہو رہی ہوتی ہیں اس گھر میں. لیکن پوائنٹ از کہ اگر اٹیچمنٹس اسٹرانگ ہوں گی تو بچوں کے لیے ایک جو انٹلیکچوئل وار ہے نا، کہ سیلف کنٹرول، سیلف اسٹیم، سیلف کانفیڈنس، یہ جو انٹلیکچوئل وارز ہوتی ہیں نا، ان کی وہ ہم نے پہلے ختم کر دی. بالکل. وہ ہے ہی نہیں. مطلب کبھی بھی کسی سکسیسفل انسان کو دیکھا ہے دیوا، وہ سکسیسفل کیونکہ وہ فیئرلیس ہے. فیئرلیس ہے. ہم نے بچے کو جب محبت دکھا دی اور محبت کو جینا سکھا دیا. میں یہ نہیں کہتی کہ بھائی میاں بیوی ایک دوسرے پہ ہر وقت ڈلتے رہیں، مطلب جسٹ اے ویری ریسپیکٹفل ریلیشن شپ. بے شک آپ وہ والا کپل ہو جو بچوں کے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں پکڑتے، اٹ از کمپلیٹلی اوکے فار می. آئی ایم فائن ود دیٹ. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو شو فزیکل افیکشن، بٹ ایون رسپیکٹ دینا، زبان نرم زبان. ہم نے بزرگوں کو دیکھ لیں، اجی اپنی ماں سے بولو یہ کر دے، جاؤ اپنے والد صاحب سے بولو یہ کرتا ہے. مطلب ایک دوسرے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. دیکھے کبھی کیوں سے بڑے لگتے ہیں ہم جو بزرگ ہیں ہمارے، جن کی اچھے ریلیشن شپس ہیں. جب ہم نے اٹیچمنٹ اپنی اور اپنے اسپاؤس کی اپنے بچوں کو جی کے دکھا دی تو ہمارے بچے کانفیڈنٹ ہو گئے. جب وہ ہمارے بچے کانفیڈنٹ ہو گئے، ایک کانفیڈنس کی اٹیچمنٹ ہو گئی، پھر ایک لو کی اٹیچمنٹ ہو گئی، پھر ایک کمیونیکیشن کی اٹیچمنٹ. جب ہمارے بچوں کو یہ پتا ہوگا کہ ماما بابا کھل کے سارے ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں. ماں بچوں کو یہ نہیں کہتی چپ کر جاؤ بابا آگے، بابا نہ سن لیں. اور جب بابا ماں کو کہتے ہیں اچھا ماں کو نہ بتانا، چپ کر جاؤ، اچھا سمجھ آئیے، اس کو نہیں پسند ہے تمہاری پھوپھی کا فون آیا ہوتا، خبردار بتایا اس کو. تو These are so common. اتنا common. بیکاز یہ کامن ہے تو ہم ہیں نا، ہم بات چھپانا سکھا رہے ہیں بچے کو، بات ہم چھپانا سکھا دیتے ہیں. کمپلیکسٹیز سے نہیں ہیں. یہ بات لکھ لیجیے گا کہیں پہ، ہم کامنالٹیز سے ہیں، ہم کمپلیکسٹیز سے نہیں ہیں. وی آر ناٹ کمپلیکس، وی آر ویری کامن بینگز. آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک شیطان ہمارے ساتھ لوڈو کھیل رہا ہے بیسکلی، جیت بھی رہا ہماری سائیکالوجی کے ساتھ. لائک نتھنگ ہیز چینجڈ. تو سبحان اللہ. تو the thing is when they see that the parents are very comfortable and they can
argue and they can fight and they can change the argument into a better direction where وہ جہاں پہ وہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو کہتے تھے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آپ, ہاں میں نے تو اس طرح سے سوچا نہیں تھا, ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہاں. اور جب ہم بچوں سے یہ کہیں کہ میں اور تمہارے بابا یا تمہارے بابا اور میں ہم یہ چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہو, جب ہم collaborative communications کر رہے ہیں, اور collaborative communications is another, collaborative communication کا مطلب یہ کہ جو ہم اپنے بچے کے لیے ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں وہ اپنے بچے سے ڈسکس کرنا ہے. بالکل. اسکول چینج کرنا چاہتے ہیں نا آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے کو بولیں کہ بیٹا بتاؤ اسکول چینج کرنا چاہو گے کہ نہیں کرنا چاہو گے, یہ نہیں کہنا, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں اسکول چینج کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اس کے پروز کیا ہیں, اس کے کونس کیا ہیں, یہ ہمارے ذہن میں, آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ ہمیں بتاؤ. ہاں بہت پازیٹیو اپروچ ہے. تو 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ, 9 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ یہ باتیں کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ ریپ اپ کروں گی کہ if the foundation is strong, اگر میاں بیوی regardless of joint family system یا single family unit یا جو بھی ہے, اگر میاں بیوی اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم بچے اس دنیا میں لے تو آئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے. کسی نے مجھے کہا بچے پالنا تو بہت آسان ہے, میں نے کہا نہیں, بچے پالنا بالکل آسان ہے. ہاں کیوں بچے پالنا آسان ہے؟ تو میں نے کہا کیسے, مطلب ریپروڈکشن تو سارے جانور بھی کرتے ہیں, ان کے لیے بلکہ زیادہ آسانی ہے, ہمارے لیے تو کوئی آسانی نہیں ہے. کیونکہ ایک وہ بچہ جب آیا تھا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی آپ کو یہ شادی چلانی ہے کہ نہیں چلانی, آپ کو یہ شادی چلانی کیسے ہے, آپ کو اس شخص کے ساتھ رہنا کیسے ہے, آپ کو اس شخص کے رشتے داروں کے ساتھ جو آپ کے رشتے دار ہیں ساری لائف کے لیے, آپ کو ان کے ساتھ کیسے رہنا, پھر آپ نے اس بچے کی پیرنٹنگ اسٹائل کیا ہونا چاہیے, پھر آپ دین یو اسٹارٹ, مطلب ٹوٹل پرسنالٹی چینج ہو جاتا ہے نا. میں کہتی ہوں کہ یہ ساری باتیں تب انسان کو سمجھ آتی ہیں انکنڈیشنل لو کیا ہوتا ہے, اور انکنڈیشنل لو کو ہم نے لے کر آگے کیسے چلنا ہے, یا بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. وہ جو پہلی رات ہوتی ہے جب آپ نے نیو بورن بیبی کی ساری رات کرائے سنتے رہتے ہو, اگر کالک بیبی, اور 3 مہینے سے اس کو روتے ہوئے سن رہے ہو, لیکن آپ نے اس کو باہر پھینک نہیں دیا کہیں پہ جا کے, ناؤ دیٹ از لو, ٹھیک ہے, دیٹ از لو. تو بٹ وہ لو زبردستی کا, بیکاز یو آر باؤنڈ بائی اٹ, ناؤ یو آر باؤنڈ بائی اٹ. ٹوائے ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹریز اس کی چینج کر دو, پیٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں واپس اینیمل شیلٹر میں دے آؤ. بچہ تو کسی کو نہیں دے سکتے نا, اپنی مرضی سے دنیا میں لے کر آیا. تو جب اب لے آئے ہیں اس کو, تو پھر اس کو جو نبھانے کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ پھر دونوں کو اٹھانی ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر سپریشن یا ڈیورس یا کیا کہتے ہیں ڈیتھ لکھ دی ہے دوسرے اسپاؤس کی, تو وہ ایک اللہ کا ٹیسٹ ہے. ہم زندگیوں میں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کسی نہ کسی لیول پہ ٹیسٹ آتا رہتا ہے, لیکن جب تک ساتھ لکھا ہوا ہے تو پھر واقعی میں اس ساتھ کو نبھاؤ. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین, مجھے نا اپنی بیوی سے چاہیے طلاق. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں محبت ضروری ہے کیا؟ ہاں مطلب میں اس کی طرف دیکھوں تو مجھے دل میں خوشی ہو نا, میں اس کی طرف دیکھوں تو میرا دل کرتا ہے کہ مطلب میں گھر سے بھاگ جاؤں. تو کہتے ہیں کیا وہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے؟ کہتا ہے ہاں کرتی ہے, تمہاری لانڈری کرتی ہے, تمہارا کھانا بناتی ہے, تمہارے بچوں کو فیڈ کرتی ہے, تمہارے بچوں کا یہ باتیں کی ہیں, یہ سیرہ میں اگر پڑھوں تو یہ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ یہ سارے کام کرتی ہیں. تو کہتا ہے مجھے بات سنو, تمہاری ایک کی محبت اور اس کی تمام خدمت, کیا چیز بھاری تمہیں لگتی ہے؟ تمہاری نسل کو آگے لے کے چل رہی ہے, تو کیا تم تھوڑی سی محبت کمپرومائز نہیں کر سکتے ہو؟ تو وہ صحابی خاموش ہو گئے, وہ واپس چلے گئے. مطلب خدا خوفی تھی ان کو, اس لیے وہ واپس چلے گئے. ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے کہتا نہیں بھائی میرے بارے میں کیا, میری زندگی کیا, میری محبت کیا, میری لائف کیا, وہ اپنی رونے لگ جاتا. تو خدا خوفی کا جو عنصر ہے نا, حب الہی کا جو عنصر ہے, تقوی, وہ جب تک شادی میں نہیں ہوتا, اور نفسا نفسی می ہوتا ہے نا شادی میں, شادیاں اکثر ڈولتی رہتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پر شادیاں ڈولتی رہتی ہیں. پھر وہاں پہ آپ بچوں کو ایک اٹیچڈ, لوڈ اٹیچڈ ماحول نہیں دے پاتے ہو.